جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین و بزرگان دین نے کہیں بھی شریعت مصطفی کا کوئی کہیں سودا نہیں کیا، نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، دیش چھوڑا، اولاد چھوڑی، تمام تر قربانیاں دے کے زندگی کو داؤ پہ لگا کے شریعت مطہرہ اور روحانیت کی عظمتوں کو برقرار رکھا۔ آتے ہیں واپس حضرت سرکار مجدد پاک علیہ رحمہ نے جس باپ کی نظر اتنی ہے کہ ایک عالم دین کی جبین پہ پڑھ سکتے ہیں ہاذا شقیون، وہ باپ اپنے بیٹوں کو کیوں پڑھانے لیا؟ معاذ اللہ، کہتے بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ سرانشیب ہے، آؤ نذرانے لے کے آئیں گے، کھاؤ ٹرکاؤ مزے کرو، نہیں، حضرت امام ربانی کا کردار، حضرت مجدد الافسانی کا، جو آج میں لاہور میں کہتا ہوں میرے مجدد کے کردار کے متعلق پوچھنا ہو، شریعت مطہرہ کی پاسداری کا پوچھنا ہو، تو میرے شیخ کی عظمتوں کے ڈنکے آج بھی دریائے راوی کے کنارے، مسجد شاہی کے منارے جو ہیں وہ ڈنکے بجا رہے ہیں کہ آپ کو کتنی شریعت مطہرہ کی پاسداری تھی۔ یارو آپ کیوں نہیں لے آئے؟ آج ہمیں مسند کا فکر پڑ جاتا ہے، آج ہمیں فکر ہوتی ہے ہائے یہ میرا سلسلہ، یہ میرے مریدین، میرے ہاتھ چومنے والے، یہ نذرانے اور عطیات پیش کرنے والے، یہ جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے۔ لہذا جیسا ہے پدرم سلطان بود، کیا حضرت مجدد الافسانی کو ضرورت تھی کہ جناب بندہ معاذ اللہ کہہ دیتے یہ میرے بیٹے صاحب کمال ہیں، اور تھے بھی، لیکن نہیں، جب تک ذاری تعلیم نہ ہوگی، تربیت نہ ہوگی، شریعت مطہرہ کو طریقت سے جدا کہنے والے واللہ مجہول اور جاہل ہیں۔ شریعت حقیقت میں شریعت جو ہے وہ پھول کا نام ہے اور طریقت اس کی خوشبو کا نام ہے۔ شریعت جو ہے وہ ایک چراغ ہے، طریقت جو ہے اس کی روشنی ہے، شریعت جو ہے وہ ایک خواب ہے، طریقت اس کی تعبیر ہے۔ اور شریعت اتنا کہہ دوں کہ شریعت جو ہے وہ اقوال محمدی کا نام ہے اور طریقت احوال محمدی کا نام ہے۔ تو آج میں نے پوری آخر چورشی میں پیدا ہوا، اکابرین و بزرگان دین سے ملاقاتیں بھی چورشی ہوتی رہیں، لیکن جو آج حال دیکھتے ہیں وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ماں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور بالخصوص UK کے عوام، مسلمانان گرامی، میں آپ سے محبتوں سے کہوں گا اور دکھ کے ساتھ یہ کہنے میں مجھے باک نہیں، جس آدمی کو ملتا ہوں وہ کہتا ہے جی مجھ پہ جادو ہوا ہے، دوسرے کہتے ہیں جناب گرامی مجھے جن چمڑے ہوئے ہیں۔ یارو یہ جو قبرستان پڑی ہوئی یہ سارے جن کے مارے ہوئے ہیں، یہ جادو کے مارے ہوئے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میرے رب قدیر نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کی امراض کا علاج قرآن کریم میں رکھ دیا۔ تو میرے سامعینوں بابکار آگے چلتے ہیں، تو پھر مجاہدہ جب آتا ہے اس وقت صوفی کا کیا کمال ہوتا ہے کہ جب مجاہدے سے گزرتا ہے، ریاضت سے گزرتا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ روئی جو ہے وہ کپا اس کو پہلے کہتے ہیں جب اپنے تنے سے الگ ہوتی ہے تو اس کو بازار میں دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 200 روپے کلو بکتی ہے، اور جب وہ ایک ساتھ والی ڈھیری پہ چلے جائیں تو کہیں یہ بھائی کس طرح ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ 1000 روپے کلو۔ ارے بھائی یہ 200، اس کی نسل بھی ہوئی ہے، اس کی نسل بھی وہی ہے، اس کی اصل بھی وہی ہے، اس کی اصل بھی وہی ہے، پیدا یہ بھی زمین میں ہوئی، پیدا وہ بھی زمین میں ہوا ہے، اصل اس کی بھی یہی، اصل اس کی بھی یہی، تو بھائی یہ 200 روپے وہ 1000۔ تو روئی کہتی ہے ارے بے وقوف، تو ویلنے سے گزری نہیں، تیری قیمت نہیں، میں ویلنے سے گزری ہوں، مالک نے میرے اندر سے وہ تکبر و غرور و نخوت کا جو دانہ ہے بنولا نکال دیا ہے، اب میری قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تھی تصوف کہ اپنے مشائخ کی بارگاہ میں رہ کے باقاعدہ مجاہدہ اور تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ روح کے لیے جا کے وہاں اپنے شیخین کی بارگاہ میں، کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک عظیم علمی ادبی کائنات کے وارث اور تخت نشین ہیں، وہ جا کے زمین بار برادری حضرت خواجہ جناب شمس العارفین علیہ رحمت کی بارگاہ میں سیال شریف جاتے ہیں۔ جلال پور شریف بابا جی پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جناب سیال شریف قدم بوسی کرتے ہیں۔ کیا وہ عالم نہ تھے؟ کیا وہ فاضل نہ تھے؟ لیکن اسباق کے لیے، اکتساب فیض کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اور امام پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چنن شاہ عالم مہار رحمۃ اللہ علیہ، بابلی بابا جی خواجہ خان عالم علی حضل کیا لا تعداد خانقاہوں کے لوگ، حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے خواجہ غریب نواز نے پیار کیا۔ لیکن میرے دوستان عزیز، خدا را
اس مرض سے نکلنے کے لیے میں اپنی بہنوں کو بالخصوص گزارش کروں گا کہ میری بہنیں خدا را یہ ان جادوؤں ٹونوں کے چکر سے نکلیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کریں، اور میں ان جاہلانہ انداز اختیار کرنے والے حضرات سے جان چھڑائیں کہ جو ان کی شکل و صورت ہے جب آپ کے پاس آئیں تو پھر انہیں کہیں کہ اگر آپ اتنی بڑی خانقاہ سے آئے ہیں، اتنے بڑے کریم آقا کے بارگاہ سے آئے ہیں یا ان کے غلام ہیں، تو کم از کم شکل تو رسول اللہ والی بنائیں۔ داڑھی غائب ہے، غیر اسلامی حرکتیں، غیر شرعی حرکتیں، تو میرے عزیزان گرامی سامعات و سامعین و سامعات قرآنی فحاشی کا محاسبہ کریں اور غیر اخلاقی غیر اسلامی حرکات کو اپنی اولاد کو بچائیں، اور اولادوں کو طرف جب آپ وقت نہیں دیں گے اولاد والا معاملہ سنور نہیں سکتا۔ اولاد کے لیے آج جو دیکھ رہا ہوں حالات، اللہ کریم نبی کائنات کے تصدق، آپ کے رزق آب و دانہ یہاں لکھا ہے، اللہ کریم آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں، لیکن آپ کا قصور آپ اولاد کو وقت نہیں دے رہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں اور اپنے بچوں کو نماز پنجگانہ کی بچپن میں ان کے سامنے پڑھتے جائیں، پھر عادی بن جائیں گے۔ اور تصوف فقیری جو ہے یہ کوئی اسلام سے دوری کا نام نہیں، یہ مدنی آقا کی اتباع کا نام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیار کا نام ہے۔ اس پہ ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ حضرت سلطان العارفین تصوف کا پہلا بادشاہ حضرت سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جن کے دروازہ اقدس پہ حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اندر انقباض پیدا ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کی بارگاہ میں کسی نے خربوزہ پیش کیا تو وہ 2 دن بعد آئے تو خربوزہ پڑا ہے، تو آپ نے پیار سے فرمایا، عرض کی کہ خادم نے کہ حضور یہ خربوزہ، تو آپ مسکرائے فرمانے لگے یار میں دیکھ رہا ہوں یہ کتابیں پڑھی ہیں کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کاٹ کے کھایا ہے تاکہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو میرے سامعین و سامعات میں آپ سے اتنی ملتجی کرتا ہوں، التجا گزار ہوں، مشائخ کا قرب بری بات نہیں، صوفی اعظام کی صحبت بری بات نہیں، نیک ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت میرے یا۔ لیکن مولانا روم کس کے مرید ہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عبید اللہ احرار کے عقیدت مند ہے، لیکن ان کی عظمت اور ان کا وقار کیا ہے؟ ہمیں اکتساب فیض کرنا ہے تو پھر اپنے شیخین جو ہیں ان کے ایک کردار و سیرت کو اپنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں دیکھ کے میلاد پاک گلیوں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم اسی عقیدت کے ساتھ اگر مدینے والے آقا کی غلامی اختیار کر لیں، اتباع رسول مقبول اختیار کر لیں، میری بہنیں میری بیٹیاں ازواج مطہرات طیبات کی غلامی اور سیرت کو اپنائیں تو بالیقین اور اس کے ساتھ پاکیزگی و طہارت کا اپنا وتیرہ حیات بنائیں۔ پاکیزگی سب سے بڑی جو ہے اندر نورانیت پیدا کرتی ہے۔ رزق حلال جائے تو نورانیت، رزق حرام جائے یا حرام سورسے سے کمایا ہوا تو پھر وہ جو کچھ اندر حال کرے گا۔ اپنے بچوں کو آج ترک منشیات کے لیے تیار کرے۔ منشیات کی لعنت ہر جگہ عام ہو رہی ہے، اسلام کسی نشے کو پسند نہیں کرتا، اور میرے رب نے تو منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو میری نماز کے قریب بھی نہ آئے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے مختصر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سرکار کونین کے صدقے اپنی صالح حیات سے نوازیں، پاکیزہ سیرت سے نوازیں، نیک راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے والدین کو اپنے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اور یہ پیری مریدی کا نرا چکر جو ہے، جو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بیعت کریں، میں معافی چاہتا ہوں، انہیں کسی خانقاہ سے باضابطہ شیخ سے کوئی تربیت نہیں لی، کوئی اجازت نہیں، اپنے آپ ہی۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو قائد آگے اس کی قیادت نہ ہو، یہ تو سٹون مائلج ہے، مشائخ کی نسبتیں سٹون مائلج ہے، ایک کے پاس دوسرے کے پاس، اسی طرح وہ چینلائز ہو کے سرکار کائنات کے قدموں میں، اور سینہ ابو بکر صدیق، اور پھر اللہ کی فرماتے ہیں یار صدیق جن کے ہاتھ تیرے ہاتھ میں اور رسول اللہ کے ہاتھ میں گئے، تو اللہ کی فرماتے ہیں محبوب اب جو تیرے ہاتھ میں آ گئے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہ چینلائز ہونے کے لیے ایک کو منزل سمجھ کے بیٹھ جانا، یہ منزل سے نہیں بھٹکنا ہے۔ تو بئی صورت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سلسلانیہ کے صوفیاء کی تباہ، ان کی سیرت باوقار سے، اور جو مشائخ کوئی کہیں بیعت نہیں یا انہیں کوئی تربیت نہیں ملی، خدا را ان سے جان بچائے، بلکہ جان نہیں ایمان بچائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بچائے۔ اور جادو شادو کوئی نہیں، سرکار ہے جادو لیکن جس طرح عام ہو گئے یہ کوئی نہیں، اور جو صورت سنت مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے، سنت مصطفیٰ سے آ رہی ہے، ان سے دور رہنا غنیمت عظیم ہے۔ سبحان اللہ حضرت، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ
ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ الحمدللہ یہ بہتا جائے، جتنے موتی ہم چن سکتے ہیں اتنے چن لیں، اور ہر ایک بات حضرت کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت نے بڑے ہی مختصر سے وقت میں شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کے جام الحمدللہ ہمیں پلائے ہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں مختلف خانقاہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں سے ملنے کا، جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اتفاق آپ کو بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، پر اس طرح کا سٹینس لینا، اس طرح کی بات کرنا، اس طرح کا کل کے جو ہمارے بزرگوں نے ایک خاص تحفہ دیا تھا، اس تحفے کے ساتھ جو ظلم عظیم ہو رہا ہے وہ بیان کرنا، یہ ایک مرد مجاہد کا ہی کام ہے۔ اور واقعی آج ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بابا جی فقیر محمد چوراہی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو فیض پاکستان میں سینکڑوں الحمدللہ جو آستانے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، وہ بھی آپ کی غلام نظر آتی ہیں۔ آج ان کا بیٹا، ان کا وارث، ان کا فیض آگے بانٹنے والا وہ واقعی مجاز اور گدی نشین اسی طرح کا ہمیں چاہیے، جو عوام کی بھی تربیت کرے محبت سے، پیار کے ساتھ، جو علماء کو بھی جھنجھوڑ کر بتائے کہ تمہارا منصب کیا ہے، جو اپنے آپ کو صلحاء کہنے والے اور سمجھنے والوں کو بھی بتائے کہ صالحیت اصل میں ہے کیا۔ اور انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ آگے چلے گا، آپ لوگوں کے جو سوالات ہمیں وصول ہو رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ حضرت کلام فرمائیں گے۔ ٹیکسٹ میسیجز بھی کافی مجھے ریسیو ہو چکے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ حضرت کلام فرمائیں گے، اور میں خود چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں خود بھی حضرت سے فیض یاب ہونے کے لیے چند سوالات ضرور کروں گا۔ اور فوراً سے ابھی مختصر سی بریک کا وقت ہے، بریک کے اس پار حضرت کی خدمت میں ہمارا یہ سوال ہوگا کہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے تھے تو وہ ایک طرف تو ہمیں مدارس کی زینت نظر آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ خانقاہ میں بزرگوں کے قدموں میں بھی نظر آیا کرتے تھے۔ آج افسوس یہ مقام ہے کہ وہ مدارس جہاں سے علم کا نور پھیلتا تھا وہ بھی ظلمت کدے بنے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں سے اگر کوئی دو لفظ پڑھ چکا ہے وہ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کے اندر غرور، تکبر، حسد، لالچ کا ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور وہ کسی بزرگ کو اپنا بزرگ کہنا اور سمجھنا اپنا فخر اور ناز سمجھنے کی بجائے توہین سمجھتا ہے۔ اور وہ جو خانقاہیں تھی جہاں پر لوگ 20 سال 25 سال پڑھ کے اور پھر آ کر کہتے تھے کہ ابھی تک یہ نفس جو ہے یہ بھونک رہا ہے، اس کا بھونکنا کب بند ہوگا، تو وہ بزرگ ایک نظر سے صاف مصفہ کر دیا کرتے تھے، وہ تزکیہ نفس کے مراحل طے کروایا کرتے تھے۔ آج وہ خانقاہیں بھی ہمیں پیسے صاف کرتی نظر آتی ہیں، اور ان کی نظر بھی مریدوں کے مال پر نظر آتی ہے۔ وہ کہاں گئے ہمارے مدارس، وہ کہاں گئی ہماری خانقاہیں، کدھر جا کے ہم اپنا دکھڑا سنائیں، اور کس طریقے سے یہ وہ سلسلہ جو آپ کے بزرگوں نے اور آپ جیسی عظیم ہستیاں آج بھی ہمیں دے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں تبرکات عطا فرمائیں۔ لیکن ہمارے پروگرام میں ابھی ایک وقت ہوا ہے مختصر سی بریک کا، بریک کے اس پار کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ان کنورسیشن ود پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی۔ ملتے ہیں بریک کے اس پار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی عقیل جلالی حاضر خدمت ہے ان کنورسیشن ود پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور الحمدللہ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے قدم رنجہ فرمائے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور بہت ہی پیارے پیارے موتی قرآن و سنت کے وہ الحمدللہ آج حضرت ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور آپ بھی ہمارے ناظرین بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس ٹائم امہ چینل کے ذریعے ایک ولی کامل کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس ہستی سے فیض یاب ہو رہے ہیں جو حقیقتاً جنہیں پیر طریقت راہبر شریعت کہا جائے تو یہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ الحمدللہ جو طریقت کے اسلوب سے واقف ہو، جو شریعت کے علوم سے واقف ہو، اسی کو پیر طریقت اور راہبر شریعت کہنا جچتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ مجھے یاد ہے کہ ابھی میں حفظ کیا کرتا تھا
تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت کی تقریریں سننے کے لیے جایا کرتا تھا، اور پھر جب درس نظامی شروع کیا اس وقت جب خطابت کا سلسلہ شروع کیا تب بھی حضرت کے خطاب سن کے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ تو حضرت کی شخصیت جو ہے وہ عوام کے لیے بھی محبوب ہے، علماء کے لیے بھی محبوب ہے، اور وقت کے بڑے بڑے صوفیاء اور بہت جو بڑے آستانے ہیں جب حضرت کی جلوہ گری ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں ہیچ نظر آتے ہیں حضرت کے سامنے، اور حضرت کا وہ ادب اور احترام اور محبت کا جو ایک جذبہ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سرہند شریف کا بھی فیض ہے، اور ان کے اپنے جد اعلیٰ حضرت بابا جی فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا خصوصی فیضان حضرت کو حاضر ہے۔ اور حضرت نے ایک بات جو گفتگو میں کی، میں اس حوالے سے بھی اپنا سوال اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غوث اعظم سرکار کا حوالہ حضرت دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ، بھئی ان کو پتہ ہے میرا بیٹا مادرزاد ولی ہے، اور خود وہ ایک صالحہ خاتون ان کے شوہر، اور یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی، اور علاقے والے مانتے بھی تھے کہ نیکسٹ ایئر جب وہ چاند نظر نہیں آ رہا تو وہ پوچھنے کے لیے آگے، اس سب کے باوجود علم کو بڑی اہمیت دی، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوسوں دور بھیج بھی دیا، اور آپ نے پھر علم بھی حاصل کیا، 26 سال حصول علم پر لگائے، اور اس ساتھ میں تزکیہ نفس کے مراحل بھی طے کرتے رہے۔ حضرت حضور غوث پاک کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ علم بھی بہت ضروری ہے اور عمل بھی بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ حضرت آج اگر کوئی معرفت الہی کے جام پینا چاہے، اگر وہ علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا توہین سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہر ایک کو پھر ایک ہی اینک سے دیکھنا یہ بھی زیادتی ہے، ہر ایک بزرگ کے بارے میں برا سوچنا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، اور علمی خیانت بھی ایک طرف ہے، اور ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سینس کے ساتھ سوچنا، چونکہ جہاں پر شعبدہ باز لوگ ہیں وہاں پر اللہ والے بھی ہیں۔ اللہ والوں کی اولاد میں سے جیسے اللہ پاک نے ہمیں سعادت دی کہ آپ کے قدمین شریفین کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، تو اس طرح جو ہمارے بزرگ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے ایک عالم کا علم حاصل کرنے کے بعد ایک مرشد حقیقی کی بارگاہ میں آنا، ایک خانقاہ پر آنا، اور وہاں پر آ کر تزکیہ نفس کی مراحل کو طے کرنا۔ اور پھر یہاں پر حضرت دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جس نے بس 200 پاؤنڈ کا لفافہ دے دیا بس وہاں تعریف کرنے چلے گئے، اور جہاں سے 200 پاؤنڈ کا لفافہ نہیں ملا وہ چاہے جتنا بھی کامل بزرگ کیوں نہ ہو اس کے بارے میں ماں سوائے مغلظات کے کوئی لفظ اس شخصیت کے بارے میں نہیں کہا جاتا۔ حضرت یہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر بھی ضرور رہنمائی کے لیے کچھ ارشادات عطا فرمائیں، اور پھر وہ خانقاہیں کون سی ہیں اور کیا معیار اس خانقاہ کا ہونا چاہیے کہ جہاں کبھی آپ کو اپنے بابا جی کی صورت میں بزرگ نظر آیا کرتے تھے، اپنے اور حضرت مجدد الفسانی سرکار جیسی شخصیات اور حضرت باقی باللہ جیسی شخصیات نظر آیا کرتی تھیں، اور آج اگر کوئی خانقاہ پر جائے اور خانقاہ والا بزرگ خود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اور کوئی نماز اگر نہیں بھی پڑھ رہا وہ کہتا ہے کوئی نہیں بھائی، وہ جیسے آپ نے ابھی کہا کبھی ایک لمحہ بزرگوں کے پاس بیٹھ لیا 1000 میں، کوئی گل نہیں تیری نماز ہو گئی۔ تو یہ جو باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر ایسی جگہ کو خانقاہ سمجھنا یہ کیسا ہے؟ میں چاہتا ہوں حضرت اس پر تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمی علامہ عقیل جلالی صاحب، میرے محترم بھائی، گزارش یہ ہے کہ روز ازل سے علم اور عمل کا، اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو خانقاہ اور درسگاہ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ درسگاہ خانقاہ، خانقاہ درسگاہ کے پاس، درسگاہ خانقاہ کے پاس۔ واہ! اگر یہ لازم ملزوم نہ ہوتے تو تاریخ تصوف و روحانیت و ولایت و اخلاقیات کو دیکھیں تو حضرت عشاق کا سردار حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جیسی شخصیت سے زیادہ دلیل کیا ہے کہ آپ تکمیل علم کے بعد دائیں بائیں چکر لگاتے رہے،
لیکن آخر پہ جا کے خواجہ خواجگان عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے تو آپ نے کچھ جانور دیکھے بڑے خوبصورت اور معاملات. تو آپ چونکہ ایک تلوار بے نیام تھے عالم ہونے کے لحاظ سے، وہاں لحاظ تو تھا نہیں، لفافوں کا رواج نہیں تھا، آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی. تو آپ نے جب دیکھا کہ بڑے جانور خوبصورت گائے بھینسے تو بڑی پیار سے زبان سے نکل گیا نہ مردہ ہست کے دنیا دوست دارت. چلے گئے کہتے کہتے جب آگے گئے تو پتہ چلا کہ بہت مخلوق کئی دیر سے بیٹھی ہے. حضرت نمازیں پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو مل لیا پھر آپ خلوت میں چلے جاتے ہیں تنہائی میں. اس دن جس دن آپ پہنچے تو اسی دن ہی مغرب کے بعد حضور تشریف لائے حضرت شہنشاہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. تو آپ نے فرمایا بھائی جو باقی دوست باہر چلے جائیں، جن کا نام عبد الرحمن جامی ہو وہ بیٹھے رہے. سارے نکل گئے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کریم رحمت اللہ علیہ نے بلایا بھائی جامی بیٹا آگے آ جاؤ. جی اچھا بیٹے آپ بڑے فاضل دوست ہیں تو ذرا بتائیں نا وہ راہ میں فتویٰ کیا دیا ہے. تو آپ تھوڑے سے نادم ہوئے تھے، عرض کی حضور گستاخی ہے. نہیں بیٹا کہیں بات ادھوری نہیں کرتے، بس اتنا یاد رکھ. تو عرض کیا کہ حضور بس وہ زبان سے نکل گیا نہ مردہ آس کے دنیا دوست دارت. آپ فرمانے لگے لیکن بیٹا آگے کہہ دیں گر دارت برائے دوست دارت. واہ 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 واہ. یہ دنیا جو ہے یہ سواریاں یہ مہمانوں کو اپنے منزل تک پہنچانے کے لیے کام آتے ہیں. یہ جانور جو نظر آ رہے ہیں یہ لنگر شیف کے لیے کام آتے ہیں. میری جان حضرت جامی علیہ رحمہ اگر بیعت کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوسری طرف حضرت رحمت اللہ علیہ کسی عالم کے پاس پڑھے. خانقاہ و درسگاہ کو جدا کرنے کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ اس پہ بڑا کام ہوا، چونکہ یہ ایسے مردان حر تھے. درسگاہ و خانقاہ کا چولی دامن کا ساتھ تھا. جہاں بھی اسلام کے خلاف کچھ قوت نظر آئی تو اس کے سامنے برسر پیکار آنے کے لیے درسگاہ نکل آئی، چونکہ خانقاہ سے وابستہ تھی. خانقاہ جو تھی درسگاہ کی شاگرد تھی. مل کے انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ تعالی نتائج جو تھے وہ ترقی اسلام کے لیے کام آئے. اس پہ کام کیا گیا کہ کیا کیا جائے کہ خانقاہ پہ جاہل پیر بٹھا دیا جائے. جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کوئی لحاظ نہیں کرتا، میں خادم ہوں، سب کا کفش بردار ہوں. اور درسگاہ میں خانقاہ کی بجائے جناب بندہ درسگاہ جو ہے وہاں سے عمل اٹھا لیا گیا. درسگاہ سے عمل اور خانقاہ سے علم اٹھا لیا گیا، رائے جدا ہو گئی. اب جناب گرامی وہ جو ایک تصوف کا یا ایک جرت کا یا رزق حلال و حرام کا تصور تھا وہ درسگاہ سے ملنا تھا، اور درسگاہ سے عمل کی زندگی کہ دن کو شیخ کی بارگاہ میں بینا ہے، رات کو ذکر الہی کے لیے ڈیوٹی لگی ہے، آپ نے 100 نفل پڑھ کے سونا ہے، آپ نے 30 نفل پڑھنے، آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ معمولات خانقاہ قدسیہ روایت رہی ہے. اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے وہ ڈیوٹیاں لگتی تھی. اب حضرات گرامی یہ صورتحال بن گئی کہ اب خانقاہیں جو ہیں وہ بالکل دینی تعلیم سے آ رہی ہیں، اور درسگاہیں جو ہیں وہ جو بھی درسگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ وہ جناب بندہ کوئی سلسلہ نہیں نظر آتا، اس کے باوجود فلاں جگہ کے بیت ہے. اور نام وہاں کا لیں گے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. ان پیر صاحب کا نام لیں گے ککر شریف، آستانہ علیہ بورڈ شریف، وہاں لیں گے کہ کوئی جا نہ سکے. جن کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جناب گرامی وہ سجادہ نشین حضرات ہیں. تو میں مشائخ سے بھی یہ ایک محبت سے سوال کروں گا کہ اپنے آباء کی تاریخ کو دہرائیں کہ انہوں نے اگر خلافت دی ہے تو کیا اتنی سستی تھی خلافت؟ خواجگان توسا شریف، خواجگان چورا شریف، کتنے لوگ جو تھے ان کو خلافتیں ملی، لیکن وہ طریقہ نہیں تھا. اہل لوگوں کے سپرد کیا جاتے تھے جو تقوی، متقی، پریزگار، نیکوکار، شب زندہ دار ہوتے تھے. تو اس کے لیے آج جس آسانی کے ساتھ اور تن آسانی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس سے سب سے بڑا یہ ہے نقص کہ علم سے عمل سے ایک طرف دوسری طرف خالی ہوتے جا رہے ہیں. جب تک اس مرض کا علامہ جان قبلہ علاج یہی ہے کہ وہ پرانی اپنی روایات اسلامی اقدار پاکیزہ کو بحال کریں اور علماء مشائخ کی طرف اور مشائخ درسگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور اخلاص نیت کے ساتھ. اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی غلامی حاصل ہو جائے
تو میں کوئی تنقید نہیں کر، میں اپنی کرتا ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، تاجدار کریم کا کرم ہے کہ اس طرح پھر جس طرح ہم جناب گرامی یہاں پکڑ دھکڑ کا عالم ہے اور یہاں کی کمائی جناب بندہ خانقاہوں کے جو آج کل صاحب سجادہ ہیں وہ 1.5 لاکھ روپے کا کتا خرید رہے ہیں اور جناب بندہ بگیاڑ اور شریچ ہے، ان سے بچنے کے لیے سب سے ہمارا پہلا معیار یہ ہے کہ اگر صورت مدینے والے کی نہیں بنانا پسند کرتا تو اس کو ہم پیر کیوں مانیں؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو، آقا مولا علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرتے تو آپ نے درخت دیکھا تو چھوٹا درخت ہے، آپ نے امامہ شریف کو ہاتھ رکھ کے آپ جھک گئے، سرکار کائنات کی سواری گزر گئی، ابو بکر عمر عثمان کریم کا زمانہ گزر گیا، علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آیا تو آپ کی ذات گرامی نے بڑے پیار سے وہاں امام حسن صاحب تھے تو آپ نے جھک کر دستار کو ہاتھ رکھا اور گزرے تو امام حسن عرض کرتے ہیں بابا جان یہ درخت تو بہت اونچا ہے، آپ کیوں جھکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تو درخت کی بلندی کو دیکھ رہا ہے، میں یار کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ تھا عالم کہ شیخ اور مرید کا تعلق اتنا پختہ ہو جاتا تھا کہ کبھی تیرا تصور اس قدر بڑھ جاتا ہے میں دیکھوں آئینہ تو منہ تیرا نظر آتا ہے۔ آج کے مشائخ جو ہیں میرے سمیت ان کے تصور کریں خواب میں، تصور شیخ یہ ہے کہ داڑھی کٹائی ہوئی ہے، داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، بجائے آگے کے پیچھے زور پڑا ہوا ہے، بال بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات گرامی امام حسن کھجور ڈال لے منہ میں، امام حسین کھجور ڈال لے منہ میں تو سیدی وہ منہ سے نکل آتی ہے کہ بیٹا تیری ذات کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور آج نہ ہمیں صدقے کا سے کوئی اجتناب ہے نہ زکوٰۃ لینے سے اجتناب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حرص و ہوس نے انسان کو عجیب کیفیت میں غرق کر دیا ہے، اور یا خدا تیری دنیا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، انسان کی صورت میں درندوں کی ادا دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں اپنے جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ انازاں، میں تو روح کو بے گورو کفن دیکھ رہا ہوں۔ خدا را ان حضرات سے بھی گزارش ہے اللہ کے کرم سے اپنی اولادوں کو مشائخ عظام اپنے ایک کم از کم بیٹے کو دین کی تعلیم سے آشنا کریں، اور علماء کرام آپ رومی اور جانوی کی طرف دور ہے، اپنے پاکستان یا اپنے ممالک میں دیکھیں کہ بزرگان دین نے کتنی ریاضتیں خانقاہان قدسیہ پہ مشائخ کے دروازوں پہ جا کر کس ادب کے ساتھ کس تکریم کے ساتھ محبت کی، اور آج ادب و احترام کا مابین شیخین رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ علماء کرام جو ہے وہ نام لینا بھی اپنے مشائخ کا اور خانقاہ نے قدسیہ کے خلفاء، میں نہیں یہ اعتراض کرتا، لیکن میرے بابا جان رحمت اللہ علیہ کے ایسے خلفاء ہیں جو ابن خلیفہ آج وہ چورا شریف کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں ادب و احترام نہ کرنا پڑے، ورنہ تصوف جو ہے یہ ایک ادب کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ ایک جود کا، ریاضت کا اور پاکیزہ سیرت کا نام ہے۔ بچوں کے لیے میں ضرور اپنے بہن بھائیوں سے پھر عرض کروں گا کہ انہیں بجائے ان حضرات کے پاس لے جانے کے، اس کی بجائے رات کو آپ وقت نکالیں، بچوں کو بٹھائیں، دروشی پڑھیں، اور بچوں کو آپ پیار سے برگہ رسالت کریم میں عرض کریں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا ان حریفی بار غم میں مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور نگاہ لطف فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت، ماشاءاللہ محترم ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے حق بیان کرنا، جس طرح حضرت نے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے الحمدللہ یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ باقاعدہ ایک پلانڈ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ درسگاہ کو ایسے علماء دے دیے جائیں کہ جو بے عمل ہوں، تاکہ لوگ درسگاہ جانا اپنی توہین سمجھیں، اپنے بچوں کو بھیجنا وہاں پر اپنی توہین سمجھے، اور وہاں سے علم کی بجائے بس ظلمت ہی ظلمت پھیلے اور بے راہ روی کا شکار لوگ ہوتے رہیں۔ اور وہ خانقاہیں جہاں سے رسول اللہ علیہ السلام کے قرب کی خیرات بٹتی تھی، وہ خانقاہیں جہاں سے بزرگ ایک لمحے میں ایک بندہ آسی گناہگار مجھ جیسا چلا جاتا تو ایک لمحے میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے، آج وہاں بیٹھنے والے بھی ان کی صورت میں
مصطفی صورت کا فیض نظر نہیں آ رہا، ان کی سیرت میں مدینے کے تاجدار کی سیرت کا عکس نظر نہیں آ رہا، تو یہ اشد ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کو جدا کیا جا رہا ہے، تو یہ جدا کرنا یہ انتہائی زیادتی ہے۔ جب تک یہ ساتھ رہیں گے تب تک ہی ہماری عزت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، اور اسی میں ہماری رہنمائی ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی لے لیا، اور یہ مشائخ نقشبندیہ میں ایسی شخصیت ہیں کہ میرے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے وضو کے پانی کو بھی فرشتے ہاتھوں پہ اٹھائیں، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام خواجہ عبید اللہ احرار ہے۔ اور میں انہی جملوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جس کو حضرت مجدد پاک نے بھی مکتوبات شریف میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جیسی ہستی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مجھے ولی کہے، غوث کہے، کتب کہے، پیر کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اگر مجھے سنی نہ کہے تو اس نے میری توہین کی ہے۔ میرے عقیدے کا وہ نام نہ لے، مجھے یہ نہ بتائے کہ میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے، تو پھر اس نے میری تعریف نہیں کی۔ میری تعریف یہی ہے کہ مجھے اس جماعت کے ساتھ جوڑا جائے جو جماعت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ آج ہمیں وہ لوگ جو اس مسند پر بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ بات بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ صوفیاء کا دین ہی کوئی نہیں ہوتا، صوفی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات اگر کوئی کرتا ہے کہ صوفی کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے، کسی بھی مذہب والا آ جائے، تو صوفی اس کو نوازتا ہے، صوفی کی بارگاہ سے وہ خیر لے کر جاتا ہے، یہ بات تو اپنی جگہ ہمیں کچھ عقل کے قریب نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صوفی وہ مسلمان نہ بھی ہو تو تب بھی صوفی ہے، تو کیا اس کی کوئی بات ہماری نظروں میں تو نہیں آئی؟ تو ہم حضرت سے پوچھتے ہیں، حضرت کہ آپ نے تو کئی اللہ والوں کی زیارت کی ہے، خود اللہ والے ہیں، آپ کے باپ دادا پردادا آگے اوپر چلتے جائیں، آپ تو سید ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، گیلانی سادات میں سے ہیں، میرے غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ آج جہاں آپ کو دیکھ کر حضرت مجدد الفسانی کا زہد و تقوی ہمارے سامنے آتا ہے، وہیں پر آپ کو دیکھ کر حضور غوث اعظم کا وہ صدق مقال اور عقل حلال وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے حضرت۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے آپ سے ہی سیکھنا ہے حضرت۔ یہ جس پر ہمارے بزرگ اتنا پہرا دیتے رہے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جیسی ہستی جو کہ مجھے کوئی لقب نہیں اتنا زیادہ محبوب جتنا یہ محبوب ہے کہ مجھے یہ کہا جائے میں اہل سنت ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا اپنے لیے باعث ناز کہیں، وہاں پر آج یہ کہا جائے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صوفی جو ہے وہ بے مذہبہ ہوتا ہے، تو کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلایا ہی صوفیاء نے ہے، اگر صوفی مذہب والا نہیں ہے تو پھر مذہب والا پتہ نہیں کون ہے۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو یہ دعوے ہزاروں کے مجمع میں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں حضرت؟ جناب میزبان محترم جلیل صاحب، اللہ گزارش یہ ہے کہ یہ کہنے والے جاہل ہیں، کہنے والے مجہول ہیں، اگر بلکہ کرامت سے متاثر ہونا کہ حضرت صاحب نے دم کیا اور بکری جو ہے وہ بھیڑ بن گئی اور بھیڑ بکری، یہ نہیں۔ حضور گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جو ہے وہ کرامت کی طرف توجہ نہیں دلاتے، فرماتے ہیں کرامت چھوڑے میری استقامت کی بات کریں۔ واہ واہ، جی، تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برگاہ ناز میں جو تشریف فرما ہوئے حضرات معاذ اللہ، ان کو آپ نے کون سی عظمت بخشی؟ وہ تھا غلامی رسول، اتباع رسول، محبت رسول، عشق رسول، اور تاجدار کریم علیہ السلام کے جہاں تک کرامات کا تعلق ہے، داتا گنج بخش رحمت اللہ جب لاہور آئے تو آپ کو پتا ہے وہ سادھو نان مذہب تھا، نان مسلم تھا، تو اس نے آپ کی طرف اشارہ کر کے وہ پتھر پھینکا، تو آپ کی ذات گرامی فرمایا اچھا بابا تو اڑتا ہے ہوا میں دیکھ آئیں، تو آپ نے پاؤں میں کھڑامیں لکڑ کی بنی ہوتی ہیں جوتی کی جگہ، ان کو حکم دیا اڑ کے لگنا شروع کر دو، ٹھا ٹھا بجنی شروع ہوئی۔ تو ہواؤں میں اڑنا جو ہے یہ کرامت نہیں،
استقامت یہ ہے کہ میرے تاجدار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. سبحان اللہ. اور آج کل یہ میں اب عرض کر ہی دوں جہاں آپ چاہتے ہیں پہنچنا، وہ یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہے جو ان اکابرین بزرگان دین کا ہے. بے شک ہم اللہ کریم کا کرم ہے کہ سنی وہی ہوتا ہے نہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کرے، نہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ اکرام کی توہین کریں. وہ وہی ہے جس کو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ جو ہے ان کی سیرت میسر آئے، اور وہ شریعت مطہرہ کے لیے کیا کچھ کام کیا. کیا ان کا مذہب نہ تھا؟ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، کیا وہ لوگ جو تھے وہ تلکے لگا بیٹھے؟ آپ صبر کر جاتے، کمپرومائز کر لیتے. آپ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تباہ اطاعت کے لیے علم سنت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہونے کا بلند کیا. اور ہمارے الحمدللہ تعالی مسلک نہ ہو، وہ تو معاذ اللہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے، مسلک ہی ہے. قبر میں 3 سوال آئیں، تینوں عقیدے کے سوال ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. جی عقیدہ ہے، باقی عمل شمل بعد میں دیکھیں گے، پہلے عقیدہ بتا. بخشش کی راہ تو عقیدہ ہے سٹیٹ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جس آدمی کا عقیدہ، یا صحابہ اکرام کے لیے جس کا عقیدہ، یا حضرت اہل بیت اطہار طیبات کے لیے عقیدہ غلط تو میں بالکل اللہ اعلان کہتا ہوں، نہ وہ سنی ہے نہ ولایت تو اس کو چھو نہیں سکتی. ولایت تو غلامی علی المرضی سے، ولایت تو غلامی صحابہ اکرام ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے ملتی ہے. اور اگر ان کا گستاخ یا ان کے نقوش قدم جو ہے ان کو عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتا تو بالکل ولی تو ولی رہ گیا، ودر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکو رازہ نہ ہو سکتا ہے، رابر نہیں ہو سکتا. رابر وہی ہوتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کو اور مسل کے مہذب اہل سنت و جماعت، اصحابہ اکرام کی تقریب، اہل بیت اطہار کی تقریب، اولیاء کاملین کے نقوش قدم کو اپنے لیے منزل راہ تصور کرے، اسے سنی کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت بہت ہی پیارا اور دو ٹوک موقف آپ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم دائم آباد فرمائے. اور بلا شبہ یہی ہمارے اکابرین ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے چھاؤں ہیں، یہی وہ صاحبان ہیں جن کی چھاؤں میں ہم لوگ چل سکتے ہیں، آگے نکل سکتے ہیں. اور الحمدللہ بڑے کھل کے حضرت نے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. حضرت تصوف کے حوالے سے ہی ایک اور گزارش جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت کیا ایک بندہ جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا رسیدہ بننا چاہتا ہے، معرفت الہی کے جام پینا چاہتا ہے، جیسے حضرت خواجہ نور محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک فرمان نظروں کے سامنے آتا ہے. جی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا رسیدہ بننا چاہے، خدا کا قرب چاہے، وہ میری محفل میں آ کر ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ کہہ دے. اگر اسے اللہ کے قریب نہ کر دوں تو مجھے درویش نہ کہنا، فقیر نہ کہنا. حضرت جہاں آپ کے جد اعلیٰ کا اتنا بڑا فتویٰ اور اتنی بڑی بات، اتنا بڑا فیض اور اتنا بڑا کرم، آل نبی اولاد علی کے وہ شہزادے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فقیری، ان کا جو ایک منصب تھا اللہ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند تھا کہ آپ تو کہتے تھے بس آ جاؤ، آ کر صاف دل سے اللہ کہہ دو، میں تمہیں اللہ کے قریب کر دوں گا. تو حضرت کیا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ والوں کے پاس آنا ضروری ہے؟ یہ تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اپنی نسبت سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. جی اور اس پہ علماء کے چیف جسٹس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے واضح کر دیا کہ تو متقی ہو گیا، تقویٰ ہو گیا، زہد آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، نیکوکاری ہو گئی، شب زندہ داری ہو گئی، تہجد گزاری ہو گئی، اس پہ ناز کر کے بیٹھ نہ جا. وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تو اس کو منزل نہ سمجھ، بلکہ یہ تقویٰ، پرہیزگاری سب جو ہے یہ نشان منزل ہے. اب ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی میرے راستے پہ. اور اس کے لیے تمام علماء اکرام نے کہا ہے کہ اس وسیلے سے مراد جو ہے وہ مرد کامل کی نسبت ہے.
ولی اللہ ولی کامل، جس کو ولی کامل کہنے میں کوئی حجت نہ ہو، شرعی طور پہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، مکمل شریعت مطہرہ اور سنت مصطفی کے سانچوں میں ڈھلا ہو، اس کی بیعت اختیار کر، اور اس سے مراد تمامی علماء اکرام جو ہمارے عقید کے بزرگ ہیں ولی اللہ سمیت رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد مرد کامل کی بیعت ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی بیعت کی ضرورت نہیں، اس سے مراد ہے اعمال صالح کا وسیلہ۔ یہ بالکل غلط ہے، میں زیادہ نہیں پڑھا لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کا اعمال مقصود ہوتا صالح تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں صیغہ واحد وسیلہ، پھر وسائلہ فرماتے، اعمال مراد ہوتی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، اس لیے اعمال نہیں، وسیلہ صیغہ واحد ہے، تو وہ واحد صیغہ جو ہے وہ ہے مرشد کامل کی بیعت۔ کیا بات جی، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نہ ہوتی تو اتنی تاریخ سیدی بھری پڑی ہے، حضرات جو تھے انہوں نے اپنے شیخین کی بارگاہ میں جا کے قرب حاصل کیا، تو اگر قرب خدا بندی کے لیے، حصول کے لیے براہ راست ہوتا تو پھر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنے ایک طریقت کے سلاسل ہیں قدسیہ کے، حضرت سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تقوی کی پرہیزگاری کی دنیا کا تاجدار، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت اختیار کی ہے، بلحسن خرقانی محمود غزنوی کا شیخ، لیکن وہ بھی جا کے جناب حضرت سلطان بایزید کی بارگاہ گرامی میں، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری میرے قلال کی بارگاہ گرامی میں جا کر بیعت کرتے ہیں، حضرت تاجدار کریم ولایت کا شہنشاہ حضرت محی الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی جو ہے وہ تصوف کا سفر بھی طے کرتے ہیں، تو ذرا سی طبیعت میں ذوق آیا تو آ کے حضرت گنج بخش کی قبر میں پیروں میں ڈیرا لگا لیا۔ جی حضرت، میں پہلے عرض کر چکا یہ مقبولان بارگاہ یہ ناقص نہ تھے، کامل تھے، اس کے باوجود قرب الہی کا قرب جو ہے وہ وسیلے سے ہے، جب تک وسیلہ میسر نہ آئے، اور وہ یہ مقبول بارگاہ ہیں۔ پیر نگر کو جا کے، ایک نان مسلم نے کہا پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا، بیٹھ نبی نگر میں یار کے درشن پا۔ اس پہ ایک بابا جان کی کرامت عرض کر دوں سامعین، حضرت ڈاکٹر علادتہ کنجائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کے بہت بڑے صوفی کامل بھی اور ڈاکٹر بھی تھے، وہ حضرت امیر ملت میرے بابا جان کے خلیفہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خاص مقرب ساتھیوں سے تھے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خواجہ کریم بابا جان کے خلیفہ تھے، اور حضرت جا کے جب چورشی پہنچتے تھے تو پڑھتے تھے قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں طبیعت میں اضطراب سا انقباض آ گیا، شیطان نے بھٹکا دیا، تو خیال آیا کہ اس نسبت کا کیا فائدہ ہے، بیعت ہونے کا کیا فائدہ۔ آپ فرماتے ہیں میں رات سو گیا تو عجیب کیفیت تاری ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑا صحرا ہے، مخلوق خدا کھڑی ہے، تو حضرات کھڑے، میں بھی پہنچ گیا، تو میں جا کے پوچھتا ہوں تو دوست بتا رہے ہیں کہ حضرت سلطان الفقراء خواجہ فقیر محمد بابا جی چورائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ غار سے تشریف لا رہے ہیں، میں بھی کھڑا ہو گیا وہاں۔ اب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں، بھگدڑ مچ کی عجیب کیفیت تھی، سارے دوست مصافحہ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، آپ مسکرا کے دعائیں دیتے گزرتے، جب میرے قریب آئے تو میں آگے بڑھا تھا، جلالی کے امیر فرماتے تو کون ہے، تو میرے ایک گھبراہٹ سی طاری ہوئی کہ میں کیا جواب دوں۔ تو اتنے میں دیکھا دوسری طرف حضور میرے شیخ امیر ملت تشریف لا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں حضور یہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حضرت نے مسکرا کے گلے لگا لیا۔ جب برگہ رسالت کریم میں ہم جائیں گے، اپنے شیوخ کی قیادت میں جائیں گے، وہ اپنے شیوخ کی قیادت میں اسی طرح وہاں برگہ کریم میں حاضری ہوگی، اس لیے بیعت جو نہ ہوتی پھر یہ قرآن کا واضح ثبوت جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت، بڑی پیاری بات، اور قرآن مجید سے استدلال الحمدللہ آپ نے جو پیش فرمایا ہے، اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم، نگاہ رحمت کا صدقہ ہمیں یہ بھی ہمارے وہ احباب جو بالکل تعصب کی پٹی باندھ کر اور تعصب کی اینک لگا کر اس معاملے پر تہی دامن نظر آتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دامن میں وسعت عطا فرمائے، اور جس طرح حضرت نے قرآن مجید سے استدلال کیا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اپنے صحابہ پاک سے بیعت جو ہے وہ لی کہ بھی مجھ سے وعدہ کرو
میری بیعت کرو اس معاملے میں کہ آئندہ کے بعد فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے. تو یہ جو ہوتی ہے، یہ ہمارے بزرگ جو بیعت کراتے ہیں، حقیقتاً اس کا مقصد بھی یہ اسی بیعت کا تسلسل ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لیا کرتے تھے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوال کر دے کہ وہ تو کلمہ پڑھانے کے وقت بیعت لیا کرتے تھے. نہیں، وہ علیحدہ بیعت تھی، کلمہ پڑھانے والا سلسلہ علیحدہ تھا. اس کے بعد بھی ایک نہیں درجنوں مقام پر نبی پاک علیہ السلام. جی قبلہ، اگر صرف کلمہ پڑھانے کی تھی تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب گفتگو کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے مکہ آئے ہیں تو صلح حدیبیہ پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے تشریف فرما ہے، تو پیغام چلا گیا کہ جناب عثمان غنی قبلہ شہید کر دیے گئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، تو وہاں عثمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان تھے، میرے نبی کے غلام تھے، صحابی رسول تھے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ نہیں ہیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت کو غیر ضروری سمجھتے تو فرماتے ہاں وہ میرا خادم ہے، میرا نیاز مند ہے. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس میرے کریم نے یہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ محمد عربی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس کو میں بیعت میں لیتا ہوں. تب اللہ کریم فرماتے محبوب جو تیرے ہاتھ میں آ گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے. ہم جب ہاتھ دیتے ہیں چینلائز ہوتے چلے جاتے ہیں، میرے ہاتھ شیخ کے، میرے ہاتھ شیخ کے، شیخ کے، شیخ کے، یہ سلسلہ چلتے ہاتھ چلے جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور ان کا ہاتھ جو ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہے، اور اس ہاتھ کو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرے ہے. اگر بیعت صرف کلمے پہ ہوتی تو عثمان غنی کی بیعت کا حضور ہاتھ رکھ کے نہ فرماتے یہ میرے عثمان کا ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت پر پیر طریقت اور راہبر شریعت کا جو لفظ ہے یہ مصداق بنتے ہیں یہ اس ٹائٹل کے کہ حضرت نے الحمدللہ پھر سے قرآن مجید سے استدلال جو ہے اس معاملے میں پیش فرمایا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا وہ نور جو کئی بار ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بزرگ جو قرآن و سنت سے عرق ریزی کر کے اور پھر اعمال صالحہ کر کے یہ اللہ کریم جل جلالہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص علم جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے وہ بھی ان بزرگوں کو عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ہمارے کالرز حضرات بار بار فون کر کے حضرت صاحب سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور میسیجز بھی لا تعداد ہمیں جو ہیں ریسیوڈ ہو رہے ہیں. میں صرف اتنی سی بات کر دوں کہ اگر چونکہ میں نے یسٹرڈے سے خود سے جب سے میسیج شروع کیا ہے ابھی تک میں 1300 سے زیادہ میسیج پڑھ چکا ہوں، اور اس سے کئی زیادہ ایسے ہیں جو میسیج میں ابھی تک پڑھ نہیں سکا، اور ابھی بھی جو ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں اس کی تعداد ابھی تک تو مجھے صحیح طرح نہیں معلوم. تو میں صرف اتنا یہ بتا دوں کہ آپ سب نے جس پیار سے میسیجز کیے حضرت کی خدمت میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا کہ حضرت سب کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہر ایک کو انشاءاللہ یہ خیر ملے گی حضرت کی خدمت سے اور تاج دار چورا شریف کا. جی بالکل، جی. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو کویسچنز میں حضرت کی خدمت میں کر رہا ہوں یہ کویسچنز وہی ہیں جو ہمیں ریسیوڈ ہو رہے ہیں حضرت. میں پہلے بھی اور ابھی بھی جیسے جیسے مجھے کویسچن بتائے جاتے ہیں میں ویسے ویسے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں. اور حضرت الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کس پیار سے، کس محبت سے اور قرآن و سنت سے الحمدللہ وہ فیض ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں حضرت کی مائیت میں حضرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو جو اپنے بزرگوں کا فیض حاصل ہے جو یہ تقسیم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تو درود پاک کو عام کرنے کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. میں یہ بھی ساتھ ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں گو کہ مجھے حضرت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ میں اس لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ بچوں کا کام ہے اپنے بزرگوں کا ذکر کرنا، اچھی باتوں کو بتانا لوگوں کو کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. درود پاک جو اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے اس تحریک کو عام کرنا کہ ہر گھر سے جہاں پر گانے باجوں کی آواز لوگوں کو آ رہی ہے، جہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ دن رات
یہاں پر ہمیں پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب الفاظ ان کی زبان سے نظر آتے ہیں. حضرت نے جو تحریک شروع کی ہے کہ ہر زبان پہ ترانہ مدینے والے کی محبت کا ہو, درود و سلام کا نذرانہ ہو, تو وہ الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. اور عملی طور پہ ایک بہت بڑی تحریک جسے چادر اوڑھ تحریک, اس کے حضرت بانی بھی ہیں اور اس کو پوری دنیا میں الحمدللہ عام کیا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں, اب تو کروڑوں کی تعداد میں بیٹیاں ایسی ہوں گی پاکستان میں. نارووال والی سائیڈ پہ, سیالکوٹ والی سائیڈ پہ, کئی گاؤں میں جہاں تقریروں کے لیے جاتا تھا میں نے وہاں پہ دیکھا, پتہ چلتا تھا پیر صاحب ہو کے گئے ہیں. یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیوں کو جو ہے وہ چادر عطا ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں. اور یقین مانیے یہ ابھی جب حضرت آئے ہیں, میری ابھی ان سے کوئی اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی ہے, میں خود جو دیکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت نے عملی طور پہ اتنا کام کیا ہے کہ کئی علاقے آج اگر درود و سلام پڑھنے والے ہیں تو وہ اس سید بادشاہ کی نظروں کا فیض ہے, اس سید بادشاہ کے قدموں کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. یہ ہے صوفیزم, یہ ہے تصوف. تصوف یہ نام نہیں کہ سامنے کوئی امیر دیکھا تو اپنا ہی قبلہ بدل لیا. تصوف نام اسی کا ہے. جب ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر علاقے میں ایک بیماری ہے تو انہوں نے وہاں پر فوراً سے ایسا کیا کہ اس بیماری کا علاج بھی کر دیا اور ساتھ میں حفاظتی تدبیر کے طور پر بیٹیوں کو چادر سر پہ دے دی, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو درود و سلام کی سوغات دے دی کہ یہ دوائی کھاتے رہو, انشاءاللہ بیماری قریب بھی نہیں آئے گی. حضرت یہ ذہن میں خیال آنا کہ بیٹیوں کے سروں پہ چادر دے دو اور بیٹوں اور بیٹیوں کو درود و سلام پڑھنے پر لگا دو, حضرت یہ خیال کب کیسے آیا اور اس میں جو رکاوٹیں آئیں وہ کس طرح آپ نے عبور کی؟ میں چاہتا ہوں یہ بھی آج اگر تھوڑا سا تحفہ عطا فرما دیں ہمیں. سیدی میرے میزبان محفل, یہ اصل میں چادر اوڑھ تحریک کا تو تب خیال ہوا کہ ایک ہمارے ڈکٹیٹر نے اخبار میں بیان آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین جو بھی کلچر و تہذیب اپنانا چاہیں وہ فراخ دلی کے ساتھ اپنائیں, ملا نہیں دیکھ سکتا تو وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لے. یہ 5 محرم کا واقعہ ہے اور 6-7 محرم کو میں نے تمام اخبارات منگائے, کوئی خانقاہ و درسگاہ سے جواب نہیں آیا. 8 محرم کو میں نے ذمہ دار حضرات کو بلائے اور جن میں نمایاں شخصیت جو تھی وہ حضرت مجید نظامی آبروئے سیافت رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بلا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ. تو ہم نے 8 محرم کو پریس کانفرنس کی کہ ہم چادر زہرا کانفرنس کر رہے ہیں. 10 محرم کو چادر زہرا کانفرنس کرنے کے بعد سیرت زہرا کو پڑھیں آرام کے ساتھ تو پتہ چل جاتا ہے کہ چادر صرف چادر کیا ہے, جی اس کی عظمت کیا ہے. ہمارے کلچر و تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے اب چونکہ اغیار سوچ چکے ہیں کہ یہ لوگ قابو نہیں آتے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا, ان سے وہ آغوش چھین لو, جی وہ آغوش چھین لو. وہ اما سیدہ طیبہ حاجرہ کریمہ علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی رضی اللہ تعالیٰ کی اور اسماعیل کریم کی تربیت کی, کیا وہ کوئی سکول تھا وہاں؟ لیکن آپ نے اپنی عملی زندگی پاکیزہ دودھ, آغوش محبت اور آغوش ولایت کے صدقے تو وہ ذوق دے دیا کہ باپ سر مانگے بیٹا سر رکھ دے. جی تو وہاں آواز ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو میرے محترم میزبان گرامی, تو میں نے وہ چادر زہرا شروع کر کے پھر چادر اوڑھ تحریک نام رکھ کے, اور کریم کا احسان کرم ہے کہ ہم اس کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تقریباً ہم پروگرام مساجد کی بجائے جو ہے وہ شادی ہالز میں کرتے ہیں یا اوپن سپیس پہ, تاکہ ہماری مائیں بہنیں آئے. قرآن اندازی میں ہم چادریں دیتے ہیں. تاجدار کریم کے احسان عالمرہ حال میں 4 ستمبر کو ہم عالمی حجاب ڈے ہوتا ہے, اس پہ کرتے ہیں اور بے پناہ اجتماع ہوتا ہے. حضور کا کرم دیگر علاقوں میں باہر بھی. تو الحمدللہ تعالیٰ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک جگہ ہم نے چادریں تقسیم کی, باہر میں نکلا تو ایک بیٹی کھڑی, بڑی انتہائی پریشانی کی کیفیت. تو پوچھا تو کہنے لگی آج میں ارادہ کر کے آئی تھی کہ اگر میرے نام چادر نکل آئے تو میں یہ آج کا جو مروجہ لباس ہے اسے توبہ کر کے میں چادر اور حجاب لے لوں گی اور میں لباس. الحمدللہ تعالیٰ ایک چادر بچی تھی دی. اس بیٹی کے اقربا دوست آئے, والدین وغیرہ کہنے لگے جی کہ ہم مشکور ہے, ہماری بیٹی نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے اور مدینے کے تاجدار کی غلامی. درود شریف کا جو ہے یہ جان آپ جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ,
تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں ہم بھی آپ بھی کریں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو اسے پاک ہوں. اور جب درود شریف کی باری آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی بھیجتا ہوں اپنے محبوب پہ، آپ بھی بھیجیں. تو یہ وظیفہ اتنا بابرکت ہے، اور اس پہ میں نے الحمدللہ تعالیٰ بڑی محنت کے ساتھ تجلیات درود کبیر بھی لکھی ہے، جو کئی واردات ہے میری قلبی. تو درود شریف جو ہے اس کو ہم نے عام شروع کیا، تو تحریک کو چونکہ ضرورت تھی کہ درود شریف پڑھنے سے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں، جب یاد کیا جائے تو پھر یہ محبت کے سودے ہیں، حضور بھی نگاہ لطف کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ تعالیٰ اس تحریک کو شروع کیا، تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس دفعہ ربیع الاول شریف پہ ہم اکٹھا کرتے ہیں باہر بیرون ملک سے، اس دفعہ 731 خرب بار درود شریف پڑھا گیا ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ تعالیٰ ہم چادریں تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، چونکہ درود شریف جو ہے یہ ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. آج بھی میں اپنے دوستوں کو ساتھ یہ تاکید کرتا ہوں کہ رات کو ٹی وی بند کر دے 1 گھنٹے، سارے گھر کے بچے بڑے بیٹھ جائیں، معصوم بچوں کو بھی میری بہنیں جو ہے وہ آغوش میں لے لیں، اور صرف 313 بار درود شریف پڑھیں. درمیان میں پانی کا کٹورا رکھیں، درود شریف پڑھ کے پھونک لگا لے، وہ بوتل میں ڈال لے، وہ پانی پینا شروع کرے. اللہ کے حکم سے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. میرے تاجدار کریم کا صدقہ بے پناہ بیماریاں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات اور بریت دیتے ہیں. ایک جملہ جی، اب میں ایک جملہ عرض کر کے پھر قبلہ جلالی صاحب کے جلال کی نظر ہوتا ہوں، یہ کہ میں اپنے سامعین حضرات سے درخواست کروں گا ایک جملہ میرا خدا را عمل کریں اور دھیان سے سنیں کہ تشخیص مرض مشکل ہے، علاج مرض مشکل نہیں. ٹھیک، پھر دہراؤں، علاج مرض مشکل نہیں، تشخیص مرض مشکل ہے. جن بزرگوں کے بعد جاتے ہیں وہ دیکھ کے تو تشخیص کر لیتے ہیں کہ جن ہے، تو 300 پاؤنڈ دے دیں. پھر اگر وہ علاج نہیں کرتے تو ان سے 300 کی بجائے 600 پاؤنڈ واپس لے کہ بدبخت اگر تجھے علاج نہیں آتا تو وہم کیوں ڈالتا ہے. ولی اللہ جو ہے، اللہ کے نیک بندے وہم نہیں ڈالتے، وہ وہم کی بیماریاں دور کرتے ہیں. لہذا تعویذ اور جن جنات والے جو ہے لے، اگر علاج نہیں کیا تو وسوسہ ڈال کے لوٹا کیوں ہے، خدا را ان سے واپس لیں. جی بسم اللہ. اللہ اکبر. حضرت چونکہ ابھی کافی میسیجز اس حوالے سے بھی ہمیں ریسیو ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ سلام بھی عرض کر رہے ہیں، دعا کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے بہن بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہم تنگ آ چکے ہیں، کئی پیروں کے پاس، کئی عاملین کے پاس جا کر پیسہ بھی ہم نے بہت دیا، ہمارے گھر سے آج بھی وہ بیماریاں نہیں جا رہی، پریشانیاں نہیں جا رہی. تو آپ نے چونکہ آلریڈی یہ وظیفہ بتا دیا، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر وہ احباب، اور خصوصاً ایک بات ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اس وقت تک وظیفہ اثر نہیں کرے گا جب تک آپ نے مجھ سے اجازت نہ لی. اگر آپ نے کلمہ بھی پڑھنا ہے تو جب میں کہوں گا پڑھنا ہے تو پھر وہ اثر کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. اگر درود پاک بھی پڑھنا ہے، میں کہوں گا پڑھیں تو تب اثر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. حضرت آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ اس معاملے میں ہماری عوام کی رہنمائی فرمائیے. جی جناب سامعین و سامعات، قبلہ جلالی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آخر پڑھے لکھے آدمی جو ہے وہ بات بھی کرے تو اس میں ایک حسن و خوبصورتی ہوتی ہے. گزارا یہ ہے کہ یہ اجازت والا جو ہے یہ سارے کام ہم نے اپنی دکان چمکانے کے لیے بنائے ہیں. درود میرے نبی کا، سنت میرے خدا کی، اور اجازت جناب بندہ ABC سے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. درود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب پہ بھیجتا ہوں، اور اتنا بھیجتا ہوں کہ بھیجتا ہوں. اور آدمی معاذ اللہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں نہیں بھیجتا تو اللہ کریم کی طرف سے میں اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں کہ ندا آتی ہے کہ اچھا تو اپنے گھر میں، باہر میں، سفر میں، حجر میں، خلوت میں، جلوت میں درود نہ پڑھ، لیکن جب میرے گھر مسجد میں آئے گا میں تیرے گھٹنے ٹکا کے اگر اپنے نبی اور اس کی آل پہ درود نہ بھیجاؤں مجھے خدا کون کہے گا. اس لیے درود کے بغیر تو دال گلتی نہیں، نماز پکتی نہیں، اور کوئی قطعاً ضروری نہیں اجازت کی. اجازت اللہ کریم جو فرما رہے ہیں کہ میں بھی بھیجتا ہوں تو بھی بھیج، تو اجازت تو ہو گئی. درود کے لیے کوئی اجازت نہیں. میں پھر کہوں گا تمام ان دھکوں کی بجائے آپ اگر خدا گواہ اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کے چھوٹی بچیوں کو گود میں لے لیں اور ان کے کانوں میں درود کی آواز جائے اور پانی کا کٹورا رکھ لیں. بچہ جو ہے وہ امید سے لے کے ولادت سے 4 سال 4 مہینے 4 دن تک وہ دنیا کا فرعون بھی بن جاتا ہے، موسیٰ بھی. لہذا میں ان بہنوں سے التجا کروں گا کہ اپنی بچیاں جب اللہ نواز دے
تو وہ پاکیزہ سیرت اختیار کرے، پاکیزہ لباس پہنے۔ وہ مائیں جو پاکیزہ لوگ بچوں کو جنم دیتی تھیں، وہ تو رات کو چکی پیستی تھی تو سورہ الرحمن، چرخہ ہوتا تھا تو سورہ مزمل۔ آج مائیں ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے، پیٹ میں بچہ بھی دیکھ رہا ہے، اس پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر اثرات مرتب نہ ہوتے تو میرے مولا علی المرتضیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں کیوں کہتے ماں مجھے وہاں جنم دے جو کوئی پاک جگہ ہو؟ تو آپ بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئیں۔ جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جو مائیں آخری وقت تک معذرت سے، انتہائی شرمندگی سے وہ بازاروں میں پھرتی ہیں، ان پہ نظر غیر ماروں کی پڑتی ہے، تو پھر جب کیلا چھل کے رکھ دے۔ میرے پاس ایک دفعہ مہمان آ گئے تو میرے پاس گھر سے پوچھا تو پھل نہیں تھا، میں ٹافیاں لے آیا، تو ٹافیاں لا کے میں مہمانوں کے آگے کر رہا تھا، تو ٹافیاں کر رہا تھا آگے، تو سارے وہ کھاتے گئے، ایک ایک دو دو لے لی۔ ایک ٹافی پڑی تھی جس پہ پیپر نہیں تھا۔ آخر پہ ایک میرے سیشن جج دوست رہ کے میں نے کہا بھائی جی آپ لے لیں، یہ پیپر اترا ہوا، کیا لگ جی اس نو دفع کرو، اے دیتے پیپر کو نہیں گندے جراثیم نے جی، تو ٹافی پہ پیپر نہ ہو، حجاب نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، میری بہنیں خدا را، میرے کائنات کے تاجدار کی بیٹی، رحمت للعالمین کریم کی بیٹی، ان کا یہ عالم ہے کہ رات کو علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم چلتے ہیں گھر سرکار کے، تو مائی صاحب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اشارہ کرتی ہیں میرے پیچھے، تو جب چل کے پہنچے تو میرے کریم نے پوچھا فاطمہ تو یہ بتا رہا بیٹا علی کو پیچھے کیوں چلایا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں بڑی پیار سے ابا جان بابا جان میں مدینے کی گلیوں میں پھری نہیں ہوں، تو آج آنے لگی ہوں چل کے تو میرا دل کرتا تھا میرا پاؤں لگے، صبح کسی غیر محرم کا پاؤں نہ آ جائے، میرے پاؤں پہ پاؤں بھی آئے تو میرے محرم علی کا آئے، اس کی گود میں حسین نہ پیدا ہو کون پیدا ہوتا؟ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج جس حالت میں میری بچیاں ہوتی ہیں بس افسوس ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ درود شریف کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم علماء بڑے فاضل لوگ ہیں، میں تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے جو اجازت دے دی کہ میں بھی بھیج رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں اور خوب پڑھیں، اس لیے سارے گھر کے لوگ بیٹھ جائیں 111 یا 313 بار بچوں کو گود میں لیں، ایک پھونک ان کو بھی مارے، پھونک سے کام بن جاتا ہے، تو وہ بچوں کو پانی پلائے، بوتل میں ڈال لے، خود پیے، کینسر کا مریض ہو کسی مرض کا مریض ہو وہ پانی دروشی پڑھ کے پینا شروع کر دے، گھر سے بے برکتی بھی چلی جائے گی، نفاقی بھی چلی جائے گی، اور سرکار کونین کی نگاہ کرم بھی ہو جائے گی۔ جب میرے نبی نگاہ کر لیں گے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کتنا یہ پیارا حسین ہمارا دین ہے، اور جب اب ان جیسے بزرگوں سے ہمیں تصوف، صوفیزم اور پھر یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو بڑی سخت ہو، جو ایسی ہو کہ جس سے کوئی بے راہ روی کا شکار لوگ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ آج بڑے ہی محبت والے، پیار والے، دو ٹوک نظریات، عقائد کی باتیں بھی ہوئی، محبت کی باتیں بھی ہوئیں، تربیت کی باتیں، اور خصوصاً حضرت کی شخصیت ہے ہی ایسی کہ الحمدللہ بچے بھی جو ہیں وہ حضرت کو جب سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ان کی گفتگو میں جو ایک اللہ پاک نے کرم نوازی رکھی ہے اس میں وہ الحمدللہ جو ہے مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم، نگاہ رحمت کا صدقہ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے۔ حضرت ایک اور سوال وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صوفی ازم جو ہے، جی صوفی ازم یہ فیشن کا نام ہے؟ لاہور، کیا ہم اگر داڑھی بالکل چھوٹی کر لیں یا ہم لباس شریعت کے خلاف پہن لیں اور کچھ نماز سے دور ہو جائیں اور کہیں کہ یہ تصوف ہے، یہ صوفی ازم ہے، یہ مولوی ازم کا کام ہے نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا اور داڑیاں رکھنا اور یہ سارے کام، لیکن صوفی ازم میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بس آنکھیں بند کر لو، اللہ سے لو لگا لو؟ تو حضرت اس پر بھی ہماری رہنمائی جو ہے وہ فرمائی جائے۔ میرے سوال کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا الحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ صوفی نہیں ہے؟
उनसे बड़ा कौन सूफी है? अल्लाह। और अगर उनकी कोई दाढ़ी समेत किरदार समेत एक भी गैर शरी साबित कर दे, मैं आपका मुजरिम हूं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हीं की जिंदगियां जो हैं वही तसव्वुफ के मरकजी एक किरदार है, और उन्हीं की रहनुमाई और इक्तदा में हमें कुर्बे इलाह के रास्ते पे जाना है, उन्हीं के इक्तदा करके। और उनमें कोई जो है वो गैर शरी किसी अमल का माजल्ला कभी भी उनकी रवादारी नहीं। मैं कतई तौर पे वो इंतहाई मजहूल और नामाकूल इंसान है जो कहे कि शरीयत जो है या वो सूफीइज्म अलग है। कतई तौर पे नहीं। शरीयत और तरीकत ये दोनों जिस्म जान हैं और जानो रूह है, इनसे जुदा एक भी मुकम्मल नहीं होता। बई सूरत सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक सुन्नत मुस्तफ़ा पे ना पैरवी करने वाला तो मजहूल है, और वो शैतान का खलीफा है जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतारा को इलाग कर दे और आप इलाग हो। खा वो नशा करे, खा वो कोई नशा करे, वो मेरे करीम ने मना किया है। और वो कभी भी जिसके मुंह से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबा प्याज खा के मस्जिद में ना आए, फरिश्तों को बू आती है, स्मेल आती है, तो वो आपसे घबराते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। तो जो फरिश्ता पाकीज़ा प्याज की स्मेल पसंद ना करे, हजरत साहब 2 डबियां 10 डबियां गोल्ड लीफ की पी ले, उन्हें कैसे फरिश्ते पसंद करते हैं? वो शैतान अपने रूप में उन्हें भटकाता है, रहमानी फरिश्ते उनके पास नहीं आते। ना ही वो आंखें बंद करके मक्के पहुंच सकता है, ना। एक बस छोटा सा नाजरीन एक जुमला में इंतहाई अदब के साथ, हमारे लाहौर में एक बाबा जान आ गए, खैर से बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग, दाढ़ी चट, मूछे भी गायब, टिंड और हाथ में जरा मद्दा मुतैर डंडा। तो दरवेशों ने कहा जी नमाज पढ़ ले, कहने लगे मैंने अंदर से पढ़ी हुई है, अंदर से। तो वो जनाब बंदा बड़ा सियाना था, सुबह सवेरे पुराने जमाने में गलियों में चूंकि रेडियां नहीं जा सकती, गधे होते थे कूड़ा उठाने वाले, उसने गधा ले लिया और ला के घर बांध कर बाबा जान के पास चला गया। भाई जनाब पहुंची हुई सरकार, मैं 10,000 की भैंस लेके आएगा और उसको नजर लग गई है, जरा दम कर दे। बाबा जान 2 छलांगे लगाते, फूकों वाले जो है ये दर बदर फिरते हैं, और जिनकी फूकों में असर होता है नबी पाक असद का जमाना उनके दरवाजों पे आता है जी। पांडे कली करा लो, दम करा लो जनाबे बंदा, ये हमारे असलाफ की रिवायत नहीं है। और वो बाबा जी आ गए तो उन्होंने गधे के पास खड़ा करके कहा जी ये मज है, भैंस है। वो कह लगे नामाकूल, ये तो गधा है। कह लगा जी नहीं, अंदर से इसको भैंस समझे। वाह वाह, अंदर से भैंस समझे। तो वो कहने लगे नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं अंदर से समझू। उसने कहा अगर अंदर से भैंस बाहर गधा हो तो गधा ही होता है, तो जो बेनमाज हो वो भी इस गधे की तरह गधा है, वो वली अल्लाह नहीं हो सकता। इसलिए जनाबे बंदा सरकार कौनैन की गुलामी के बगैर हवा में उड़ता फिरे, लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैर वो वली अल्लाह नहीं हो सकता। सर से पांव तक जो हमारे अकाबिरीन हैं उनकी जिंदगियां अमली सुन्नत मुस्तफ़ा का पैगाम होती थी, मजर होती थी। और आज ये कौन से आए हैं? हम नबी पाक ने फरमाया खैरुल करूने करनी, सबसे मेरा जमाना उसके करीब। हम तो सदियों दूर आ गए हैं। तो आज हमारे इतने माँ बाप या वली अल्लाह हो गए कि पैदा होते ही हम जना बंदा फूके लगानी शुरू कर दे। कतई तौर पर जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतारा से सरे मुंह भी बराबर अलग हो, वो कतई तौर पे वली नहीं, कतई तौर पे वली नहीं, कतई तौर पे वो तो अल्लाह के नेक बंदों में भी नहीं शामिल, कुछ विलायत रह गई। लिहाजा मैं अपने बहन भाइयों से कहूंगा खुदा रहा आप ही हमारे साथ ताउन करें। मैं तो मैदान अमल में हूं, आप भी खुदा रहा इन गैर शरई हरकतें करने वाले, गैर इखलाकी हरकतें करने वाले। मैं अदब से आखिरी जुमला कह दूं, मुझे लंदन में और बाहर मुल्क जाते हुए मुद्दतें गुजर गई, मुझे लोग जानते हैं, चूरा शीर से मेरा ताल्लुक, लाहौर में मेरा क्याम है। मेरे नबी का सदका मेरे मरने के बाद भी कोई नहीं कहेगा कि पीर कबीर अली शाह ने कभी चंदे की अपील की है। करूं मधे अहल दुवुल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला और मेरे नबी ने के सदके अल्लाह करीम ने कोई कमी नहीं अता की। अल्लाह पे भरोसा, पल्ले ना बंदे रिस्क, पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकवा रब दा उना रिस्क हमेश। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मशाइख हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी तरबियत का अंदाज के
وہ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، اور پھر اس لحاظ سے وہ الحمدللہ اس کی تشخیص کرنے کے بعد علاج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم دائم آباد فرمائے۔ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، صوفیاء، ہمارے سارے بزرگ ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی گدی ہے، یہ بہت بڑا آستانہ ہے، ان کی ایک ایک نسبت بڑی شان والی ہے۔ آل نبی اولاد علی کے یہ نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، شہزادے ہیں، یہ شہزادہ غوث الورا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ کرم نوازی عطا فرمائی ہے کہ یہ قاسم فیضان حضرت مجدد پاک ہیں۔ حضرت مجدد پاک کا فیض پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، اور بڑی یہ نہیں کہ صرف عوام کے ساتھ سختی کے لحاظ سے، کبھی مجھے یاد ہے کہ لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد بھی اگر آ گئی ہے اور تصوف پر بات کرنے کے لیے جب حضرت کو کہا گیا تو حضرت نے سب سے پہلے کہا کہ آپ لوگ اپنے کردار کو دیکھیں، کیا آپ لوگوں میں وہ کردار موجود ہے جو آپ کے بزرگوں میں تھا؟ اور الحمدللہ یہی وہ بے باکی ہے جو ہمارے مشائخ میں ہمیں چاہیے۔ اللہ پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، آستانہ عالیہ چورا شریف کا فیض پوری دنیا میں اللہ تعالی ہمیشہ پھیلتا رہے، اور ہم جیسے طلاب کو حضرت صاحب جیسی شخصیات سے فیض یاب ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس امہ چینل کے لیے خاص ٹائم نوازا، اور مجھے جتنے ابھی تک ٹیکسٹ میسیجز ریسیو ہوئے، دوست احباب بہت زیادہ دعاؤں کے لیے درخواست گزار رہے، اور آج چونکہ میں چاہتا تھا آپ کی زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو سماعت کریں اور ہمارے احباب سنیں، تو اسی وجہ سے ہم نے ٹیلی فون کالز نہیں لیں، اور کئی ہمارے دوست آنا بھی چاہتے تھے، وہ مجھ سے ایڈریس پوچھتے رہے۔ میں نے پھر بھی ان سے گزارش کی کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ حضرت سے ہم گزارش کریں گے۔ لوگ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج آپ نے جہاں پر ہمیں اپنی بہت سی قیمتی آراء سے، مشوروں سے، تبرکات سے نوازا ہے، حضرت سب کے لیے میں چاہتا ہوں آپ آخر میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ امہ چینل کو، امہ چینل کے سی ای او جناب عارف آدم صاحب، ان کے سارے گھر والے، آ کر ہماری یہ کیمرہ مین، ہماری جتنی ٹیم ہے، شاہد انجم صاحب ہیں، ہمارے سید ذکی شاہ صاحب ہیں، ہمارے رضوان وہاب صاحب، جتنی ہماری ٹیم ہے، سید تاج شاہ صاحب، سب کے لیے حضرت خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی کرم نوازی عطا فرمائے۔ جملہ مسائل جن دوستوں نے پوچھے سب کے لیے خصوصی امہ چینل کے ویورز کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سینا محمد وعلی آل سینا محمد وصحاب سینا محمد وبارک وسلم۔ میرے مولا قدوس اپنے حبیب کل دانائے سبل ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور و غار حرا کی خلوتوں کی خیرات اور وہاں گزاری ہوئی زندگی کے لمحات دل نواز کی خیرات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام غلامہ کہیں بھی ہیں، اللہ کریم ان کی تمام تر مشکلات آسان فرما۔ اسے ادارے کے بانی عارف آدم اور ان کے تمام مومنین، اور خاص کر کے ان کے گھر افراد جتنے اللہ کریم میرے کملی والے کے قدمین کا صدقہ انہیں، ان کے گھر والوں کو عافیت، خیریت اور پاکیزہ سیرت و حیات عطا کر۔ جمیع احباب محبت، شبیر بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا، وہ اور دیگر، یا الہ العالمین جہاں بیٹیاں جوان ہیں، نبی کائنات کی بیٹیوں کے صدقے ان بیٹیوں کے رزق کی یہ سامان عطا فرما، جہاں بیمار ہیں شفائیں عطا فرما، والدین کو بچوں کی بہتر تربیت کی توفیق عطا کر، اور بچوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا کر، نارے جہنم سے محفوظ کر، اور غلامی رسول سے مالا مال کر۔ یا الہ العالمین ہمیں رزق حلال، صدق مقال کی دولت سے مالا مال کر، اور میرے کریم آقا نے جو نفع کثیر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا، اس کے صدقے میرے آقا کے غلام جو جہاں پاکیزہ کاروبار کریں، اللہ کریم انہیں کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ میری بیٹی
بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا ازواج مطہرات کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا کر، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وطیرہ حیات بنا لے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، قبلہ بھی زبان محترم کو جتنے احباب نے یا الہ العالمین تو سمیع البصیر ہے ان کی دعائیں قبول فرما، اور میرے اسلاف کا صدقہ، میں تو ناکارہ انسان ہوں، میرے اسلاف کی آہے سہرگائی کے صدقے اللہ میرے بہن بھائیوں کی مشکلیں آسان کر۔ دیار غیر میں تیری کل کے قدرت کے ساتھ آئے، اب ان کے جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، رحم کر اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ عقیل جلالی صاحب محترمی نے بے پناہ شفقت فرمائی، اللہ ان کے علم و عمل میں اور معاملات حیات میں برکتیں، اور شاہ جی صاحبان سادات اکرام جو بھی دوست ہمارے معامل رہے، اللہ کریم ان کا جاگنا بیداری مقدر کا سامہ بنا، اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج آپ نے یہ خوبصورت پروگرام ان کنورسیشن ود پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، یہ خوبصورت پروگرام دیکھا۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے جس محبتوں سے نوازا اور جو پیارے پیارے میسیجز بھیجے، تمام کرم فرماؤں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ حضرت صاحب جب یہاں تشریف لائے، حضرت صاحب سے پھر ہم ٹائم لیں گے، اور اسی طرح کے تبرکات جو ہیں وہ ہمیں بھی سننے کو ملیں گے، آپ کو بھی سننے کو ملیں گے۔ آ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ توشہ آخرت ہے کہ حضرت کے ساتھ یہاں کچھ لمحے بیٹھ کر سوالات کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھ آ کر کے تمام معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آپ تمام جو دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں نور عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی عقیل جلالی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔